تو عرض کر رہا تھا کسی کے گھر میں آنے کے آداب یہ فقط اسلام نے بتائے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوتے ہیں اور دروازہ کھول کر اندر آ جاتے ہیں۔ بیٹی کا گھر تھا، غیر گھر نہیں تھا، اور سرکار ابو بکر صدیق کے داماد ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی کے حرم میں ہے۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابو بکر صدیق بغیر آواز کے اور بغیر بتائے گھر میں داخل ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جلال آیا۔ بات بالکل بظاہر مختصر ہے، چھوٹی ہے، یعنی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں بھی آؤ تو تب بھی آواز دے کر آؤ۔ آپ کے اپنے گھر میں ہے، آپ کی زوجہ ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بہن ہے، کوئی ان سے پردہ نہیں، کوئی غیر محرم نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ جب بھی تم اپنے گھروں میں بھی داخل ہو تو آواز دے کر آؤ، دستک دے کر آؤ۔ وجہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری والدہ اور تمہاری بیوی کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہو، وہ کہیں اس حالت میں تمہیں دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے اور تمہاری آواز سن کر وہ اپنے پردے کو درست کر لے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، جن کا بچپن، لڑکپن، جوانی، سفر، حضر، صبح، شام، دن، رات، جتنا وقت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفاقت مصطفیٰ میں گزرا، وہ کسی صحابی کا نہیں گزرا۔ کوئی جوانی میں آیا، کوئی بچپن میں آیا، کوئی بڑھاپے میں آیا، کوئی سفر میں آیا، کوئی حضر میں آیا، کوئی جنگ میں آیا، کوئی امن میں آیا، کوئی گھر میں آیا، کوئی مسجد میں آیا، مختلف اوقات میں، لیکن واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کی زندگی کے 60 سال نبی کی رفاقت میں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا تو چہرے پہ جلال آیا۔ فرمایا ابو بکر، جی حضور۔ فرمایا جب تم گھر میں داخل ہوئے، میرے گھر میں آئے، آواز دی تھی؟ حضور نہیں۔ فرمایا دستک دی تھی؟ حضور نہیں۔ فرمایا آج کے بعد ابو بکر صدیق سے کہا کہ خواہ تمہارا اپنا گھر ہو یا بیٹی کا گھر ہو، جب بھی آؤ تو اس انداز سے آؤ کہ دروازے پہ دستک دو اور آواز دے کر آؤ۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ذرا سنیں، عقیدے کی بات ہے۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے دروازہ خود کھولا، تالا خود کھولا، لاک خود کھولا، اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو آقا فرماتے ہیں جب اندر داخل ہو وہ تو پھر مجھ محمد کی ذات پر سلام پڑھا کرو۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی نہ ہو مجھ محمد کی روح ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔
اور علماء فرماتے ہیں کہ جب ایسا کرو گے اللہ تمہارے گھر میں حفاظت بھی رکھے گا اور تمہارے گھر میں رزق میں برکت بھی ہو جائے گی۔ یہاں ہمیں دین نے یہ سکھایا، ہمیں اسلام نے یہ سکھایا، ہمیں مذہب نے یہ سکھایا کہ اپنے گھر پر بھی آؤ تو دروازے پہ دستک دو، آواز دو، یہ عام آدمی کے لیے ہے، لیکن کہا جب میرے نبی کے دروازے پر آؤ آواز نہ دینا، جب میرے نبی کے دروازے پر آؤ تو دستک نہ دینا۔ یا اللہ تیرے نبی کا اور تیرا حکم ہے جب کسی کے دروازے پر آؤ تو دستک دو، آواز دو۔ کہا وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ 2 گھنٹے سے باہر کھڑے رہیں اور پھر 2 گھنٹے کے بعد اگر کوئی گھر سے باہر آئے تو آپ اسے کہیں کہ جناب میں آپ کے دروازے پہ اتنی دیر ہو گئی کھڑا رہا، وہ کہے گا دروازے پہ دستک دی تھی؟ نہیں۔ آواز دی تھی؟ نہیں۔ کہا جی مجھے کیا خبر کہ باہر کون آیا ہے؟ جس کے دروازے پر آؤ اب نبی اور امتی کے دروازے کا فرق دیکھے۔ کہا جس کے دروازے پر آؤ تو آواز دو، اور نہیں دو گے تو اندر والے کو خبر کیسے چلے گی؟ لیکن جب نبی کے دروازے پر آؤ تو آواز نہ دو، خاموشی سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، خاموشی سے کھڑے رہو، کوئی آواز نہ دینا۔ میرے مالک اگر آواز نہ دیں تو خبر کیسے چلے گی کہ باہر کون آیا ہے؟ فرمایا یہی تو ہم نے بتانا ہے کہ جس عام بندے کے دروازے پر آؤ تو دستک دینا ضروری ہے تاکہ اندر والے کو خبر چلے کہ باہر کون آیا ہے۔ لیکن جب میرے نبی کے دروازے پر آؤ اور میرے محبوب کے دروازے پر آؤ تو دستک دینا ضروری نہیں، خاموشی ضروری ہے۔ یا اللہ پتہ کیسے لے چلے گا؟ فرمایا یہی تو فرق بتانا ہے، عام بندے کو خبر نہیں چلتی کہ باہر کون آیا ہے، اور نبی کو خبر چل جاتی ہے۔ جب تم گھر سے چلتے ہو تو نبی جان لیتا ہے میرا غلام میرے پاس آ رہا ہے۔ اور پھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بھئی اس سے کا پہلے مجھے یہ جواب دیں، سلام کرنا ثواب ہے نا؟ بولیے، سلام کرنا ثواب، اور سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ لیکن اس کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اب ہم بیٹھے ہیں کہ یہاں سے باہر سے کوئی آ جائے اور وہیں کھڑے ہو کر کہے جناب السلام علیکم، یہ ناجائز ہے۔ حالانکہ سلام کرنا ثواب ہے، سنت ہے، لیکن یہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ بس آؤ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے خاموشی سے آ کر بیٹھ جاؤ۔ 3 کاموں میں بڑی عزت ملتی ہے، شہرت، عزت، برکت 3 کاموں میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں افشوا السلام، پہلا کام یہ ہے کہ سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس میں عزت بڑھے گی۔ سلام پھیلاؤ، یہ نہ دیکھو کہ یہ بھی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سلام میں پہل کرو گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور سلام کا جواب دینے والے کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے کہا کہ سلام پھیلاؤ، سلام کرو، دوسرا کام بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تیسرا کام ہے کہ پچھلی رات اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ اور وہ سجدہ کیسے ہے وہ قرآن بتا دیتا ہے۔ کوئی برکت پئی ہے وچ کوئی بھی راسی؟ اچھا چلو
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ایک سپیکر خراب ہے تو سوی ہندی سنت عمل کرے جو ادھی آواز کٹھائے، کیونکہ تو پھر آج ماشاءاللہ نئے پاکستان کا دوسرا دن بھی ہے۔ کیوں بھئی؟ میں نے کل جب محترم عمران خان کی تقریر سنی تو دل خوش ہوا، اس میں بہت سی اصلاحی باتیں تھیں، حالانکہ ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو بات اچھی تھی تو جتنی تقریر انہوں نے کی ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے بھی کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان ایک نئی راہ پر جو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اور اگر اسی طرح حکمران جیسے آ کر انہوں نے کہا ہے، پوری دنیا کے حکمرانوں کو بہت بڑا میسج دیا ہے، سب سے بڑی بات یہ کی ہے کہ ہم سادگی سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان کو قیامت تک خدا سلامت رکھے، آمین تو کہو نا۔ تو اگر نئے پاکستان کی خوشی میں ہے تو ذرا میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، آپ اس نیت سے کہیں کہ اللہ پاکستان کو قیامت تک سلامت رکھے، اور محبت سے کہہ دو کیا خیال ہے بھئی؟ پڑھ دیں قرآن۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ادھے بندے نے ہی دوتے عمل کیتے میں جاننا تھا تو آکونا، اگر سارے یا تو سارے عمل کر لو پھر سارے تک یہ پتہ چل جائے، لیکن محبت سے ذرا ایک مرتبہ دل کھول کر کہہ دو نا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سید دو عالم نے فرمایا 3 کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں تمہیں عزت بھی دے گا، اور شہرت بھی دے گا، اور محبت بھی دے گا، اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ فرمایا پہلا کام ہے افشو السلام، ارے سلام پھیلایا کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کیا کرو، اور دوسرا کام یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، اور تیسرا کام ہے جب رات کا وقت ہو اور لوگ سو جائیں اور تم پچھلی رات کھڑے ہو کر مصلی بچھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں تہجد پڑھا کرو، تو اللہ تمہیں مزید عزت عطا فرمائے گا۔ نماز تہجد، اور عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، اب فرمانے نے رات پاویں تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، رات پاویں تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، او درد مندانوں تاگ سونے دی ستی آیان جگاوے، تے پچھلی راتی رحمت رب دی، ہاں پچھلی راتی رحمت رب دی کنے بلندی آوازا، او بخشش منگن والی اکارن کھلا ہی دروازہ۔ اور علامہ اقبال نے بھی خوب کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی
ارے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب۔ اب جس نے سلام کیا، اسلام دین اسلام نے کہا کہ سلام پھیلاؤ۔ اگر آپ اور میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی شخص آ کر سلام کرے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، کیا نماز کی حالت میں ہم سلام کا جواب دیں گے؟ بولو۔ نماز کی حالت میں نہ کسی کا سلام سن سکتے ہیں، نہ کسی کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ بھئی اب سنو ذات نبوت کے بارے میں، اللہ فرماتا ہے میرے بندو، جب تم آپس میں کسی جگہ کھڑے ہو، چاہے وہ حالت نماز ہو یا نوافل ہوں یا سنتیں ہوں یا فرائض ہوں، اور کوئی نماز ہو میری عبادت میں کھڑے ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو، تو میری بارگاہ میں جب کھڑے ہو، اگر کوئی شخص آ جائے اور تمہیں سلام کہے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو۔ لیکن جب میرے نبی کی بارگاہ کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا جب میرے نبی کے دربار میں آؤ تو پھر تمہیں میرا حکم کیا ہوگا؟ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا، ٹھیک میں بیٹھیے۔ ہاں یہ سلام کر رہے ہیں، آپ جانتے تو نہیں ہیں نا؟ ان کو تو آپ بڑے بڑے جان گئے۔ بیٹے کے لیے کرسی لے آؤ بھائی، نہیں اپنا کرشا۔ اللہ تعالیٰ اور عزت عطا فرمائے۔ عزیزم سلمان نعیم الحمدللہ، لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح جیتا، میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے کردار کی وجہ سے جیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزتیں دی ہیں اور یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ رشک کر رہے ہیں۔ آج اتنی بڑی ایک شخصیت نے مجھے خود ٹیلیفون کیا، کہنے لگے میں حیران ہو گیا، کہنے لگے جناب وہ سنا ہے کہ سلمان نعیم صاحب آپ کے علاقے کے ہیں۔ میں نے کہا حکم؟ کہتے جی میں نے صرف ان کو دیکھنے آنا ہے کہ وہ کون سا بچہ ہے جس نے الحمدللہ اتنی بڑی عزت پائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یہ پودا الحمدللہ شاہی مسجد توتلا والی کا لگا ہوا ہے، اور میں اس سے بڑھ کر ان کے والد گرامی محترم جناب الحاج شیخ محمد نعیم صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، اور ان سے عرض کروں گا کہ اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے، عزت ملنا یہ بہت بڑا کمال ہے، لیکن اس عزت کو قائم رکھنا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عزیزم سلمان بیٹا ملتان کے لیے نہیں، فقط اپنے علاقے کے لیے نہیں، بلکہ انشاءاللہ ملک و ملت کے لیے جو کردار ادا کرے گا اس کو بھی دیکھ کر ہم رشک کریں گے۔ چلو بھئی نار رکھ دو نا۔ تو میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو عزت اللہ دے تم بھی اس کی عزت کیا کرو۔ ہم سب توتلا والی مسجد کی طرف سے عزیزم محترم بیٹے محمد سلمان نعیم کو بار دیگر مبارک دیتے ہیں، اور محترم جناب الحاج شیخ محمد نعیم صاحب کو مبارک دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر میں آج جتنا بھی نام لوں، ان کے دادا جان الحاج شیخ محمد شریف صاحب بڑی باوقار شخصیت عاشق رسول تھے، اور وہ مسجد توتلا کی سائے میں آرام کر رہے ہیں، اور ان کی آج روح کتنی خوش ہوگی۔ ان لوگوں کو اقتدار کی ضرورت نہیں، ان کا تو مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا الحمدللہ صلہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عام آدمی اگر نماز کی حالت میں کھڑا ہو
اگر کوئی آ کر سلام کہے تو اس کو جواب نہیں دینا، لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی بارگاہ آئے تو کہا چاہے نماز بھی ہے، جب تک سلام نہیں بھیجو گے اس وقت نماز ہوگی نہیں۔ اور آؤ ذرا دیکھو، قیام ہو گیا، رکوع ہو گیا، سجدے ہو گئے، جلسہ ہو گیا، ساری نماز ہو گئی، یا اللہ اب سلام پھیریں۔ آ جاؤ بیٹا، یا اللہ سلام پھیریں۔ فرمایا ابھی سلام نہ پھیرو، پہلے میرے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ اور کیا کہا؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ۔ نہ ذرا دل سے کہو نا، محبت سے کہو، یا اللہ میں تیرے نبی کی ذات کے سلام پر درود پہ گفتگو کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ قیام ہو گیا۔ اب یہ بات ذرا توجہ سے سننا، نماز کی حالت میں کوئی شخص کھڑا ہو، اگر سلام کوئی کہہ دے اس کا جواب دینا جائز نہیں، لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی۔ نماز کی حالت میں سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، لیکن اب سنو میرے نبی کے غلاموں، سیدنا قائد عالم کے غلاموں، جب سلام کا جواب نہیں دے سکتے تو کسی کی گفتگو کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ عام بندے کے لیے کلام ہے کہ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب نہ دو، اور کوئی بلائے تو اس کے بلاوے پر نہ جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے ہو۔ لیکن آؤ جب سرزمین عرب ہے، عرب میں صحرا ہو، صحرا میں مدینہ ہے، مدینے میں حرم ہے، حرم میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ریاض الجنت ہے، ریاض الجنت میں محراب نبی ہے، ایک محفل سجی ہوئی ہے، سیدنا قائد عالم اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہے، میرے نبی کے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ علیحدہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے نبی نے دیکھا، مجمع میں دیکھا کہ ابو سعید خدری نظر نہیں آئے، سرکار نے آواز دی تال یا ابو سعید خدری، نبی پاک نے آواز دی، حضرت ابو سعید خدری وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نوافل تھے یا فرائض تھے یا وہ سنتیں ادا کر رہے تھے، بہرحال اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھر نماز کے دوران جب نبی کی آواز آئی، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع کیا، رکوع کے بعد پھر سجدوں میں گئے، اتنی دیر میں نبی نے دوسری آواز دے دی، پھر نبی نے تیسری آواز دے دی، حضرت سیدنا قائد عالم نے جب 3 آوازیں دی تو حضرت ابو سعید خدری نے جلدی سے سلام پھیرا، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، میرے نبی نے فرمایا، سرکار نے فرمایا ابی سعید خدری جی حضور فرمایا میں نے پہلی آواز دی اور تم حاضر نہ ہوئے، میں نے دوسری آواز دی اور تم حاضر نہ ہوئے،
میں نے تیسری آواز دی تم حاضر نہ ہوئے۔ فرمایا کہاں تھے؟ حضرت ابو سعید خدری نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار خاموش ہو جاتے کہ ٹھیک ہے تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن میرے نبی نے جب یہ سنا کہ حضور میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، سید دو عالم نے فرمایا یہ نہیں کہا اچھا چلو ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو سعید خدری تو نماز تو پڑھ رہا تھا اور میری آواز تیرے کانوں تک آئی، حضور آواز آئی۔ فرمایا جب آواز آئی تو آیا کیوں نہیں؟ حضور میں حالت نماز میں تھا۔ فرمایا کیا تجھے اللہ کا قرآن بھول گیا ہے کہ جس حالت میں کھڑے ہو اور تمہارا نبی تمہیں آواز دے تو فوری بارگاہ محمد میں حاضر ہو جاؤ، فوری بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں سنا؟ اب عام بندہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی بلائے تو یہی کہہ دیتا ہے بھی میں نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ کہہ دیتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کیا تجھے قرآن یاد نہیں کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول بلائے تو کسی کے بلاوے پر نہ ہونا، لیکن جب نبی بلائے تو فوری آ جاؤ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں میرے نبی کے غلاموں اگر نماز میں کھڑے ہوئے ہو اور جب میرا نبی بلائے تو نماز کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس نے بلایا ہے جس کے صدقے اللہ نے نماز ادا کی ہے، جس کے صدقے اللہ رب العزت نے اللہ اکبر۔ میرے نبی کے غلاموں، سیدنا قائد عالم کے غلاموں، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے غلاموں آؤ ذرا میں تمہیں بتاؤں۔ اب دیکھو میرے آقا کی حدیث سنو۔ سید دو عالم میں آقا بارگاہ سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور میرے نبی کے صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ سرکار نے اسے آواز دی اور وہ قیام میں کھڑے تھے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں سے جب یہ آواز آئی تو نبی پاک کی آواز سن کر وہ حالت نماز میں اٹھے اور حالت نماز میں آئے، وہ چہرہ بھی پھیر دیا، سینہ بھی پھر گیا، بارگاہ نبوت میں آئے۔ میرے آقا دو عالم نے دیکھا کہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور گردن جھکی ہوئی ہے۔ سرکار نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کر رہے تھے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا یہ پیسے لے جاؤ اور بازار چلے جاؤ اور کدو شریف لے کر گھر دے کر واپس ہی آ جاؤ۔ حضرت سیدنا قائد عالم کے غلاموں اب نماز کی حالت میں اگر چہرہ پھر جائے نماز ٹوٹتی نہیں، اگر سینہ پھر جائے تو نماز رہتی نہیں، اگر قدم اٹھا کر دوسری طرف چل دیا جائے پھر تو نماز بالکل رہتی نہیں۔ لیکن یہ صحابی نماز کی حالت میں چلا، ہاتھ بھی باندھے ہوئے، اس کا سینہ بھی پھر گیا اور اس کے قدم بھی اٹھے اور اس کا چہرہ بھی پھر گیا اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حالت نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سرکار نے اسے پیسے دیے، وہ بازار میں گیا اور کدو خریدے، سبزی خرید کر جب وہ واپس آیا اور بارگاہ نبوت سے واپس چلا اور وہ بازار بھی گیا، اس نے سبزی بھی خریدی، حضرت آقا دو عالم کے گھر میں بھی آیا، سیدہ عائشہ صدیقہ سے بھی بات کی اور وہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ اب ذرا توجہ سے سننا، جب واپس آئے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، میرے نبی کی بارگاہ میں جب آئے حضور یہ پیسے واپس لیے، میں نے وہ سبزی بھی خریدی اور میں گھر بھی گیا۔ سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ سرکار نے پھر پوچھا جب میں نے بلایا تھا تم کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں آپ نے جب بلایا میں 2 رکعت نوافل پڑھ رہا تھا، میں نے 1 رکعت پڑھ لی اور دوسری رہتی تھی۔ سرکار نے فرمایا اچھا جاؤ پڑھو۔ یا رسول اللہ میں 1 پڑھ کر دوسری چھوڑ کر آیا، اب آپ بتائیں
فرمائیں کہ میں دوبارہ پڑھوں یا کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہاں سے شروع کر دو، جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے شروع کر دو، وہیں سے نماز شروع کر دو۔ حالانکہ وہ قدم بھی اٹھے، وہ قدم بھی اٹھے اور نماز کی حالت میں چلتا بھی رہا اور بولتا بھی رہا، لیکن نماز کی حالت میں وہ چل پھر رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ بس تیری نماز تو ٹوٹ گئی لہذا تو دوبارہ پڑھنا شروع کر دے، نہیں، میرے نبی نے کہا جہاں سے چھوڑی نہ تسا انہ دے آمن نال خوش کہنی وے تھے، جو خوش ہوا ہے ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میرا بھائی جناب محمد یونس ڈوی انجان المعروف ڈوی انجان کیا کہے گا؟ یہ توتلا مسجد میں کوئی مہمان بن کر نہیں آئے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، یہ مہمان بن کر نہیں آئے، یہ تو اپنے گھر میں آئے ہیں، یہ تو محبتیں لے کر آئے ہیں۔ ہم تو دعائیں کرنے والے ہیں، ہم تو منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، ہم تو دعائیں کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ سب کو عزتیں عطا فرمائے، اللہ ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک سلامت رکھے۔ یہ وہ ملک پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا اور جس کا نظریہ دو قومی نظریہ حضرت علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے لیے قربانیاں پیش کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں خیال کرنا، یہ پاکستان نظریاتی ملک ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ گنبد خضرا کا فیضان ہے، یہ اولیاء کا فیضان ہے، یہ وہ پاکستان ہے جس پہ نظر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی ہے، یہ وہ پاکستان ہے جس پہ نظر خواجہ شیر محمد شرک پوری کی ہے، یہ وہ پاکستان ہے جس پہ نظر سید جماعتی علی شاہ کی ہے، یہ وہ پاکستان ہے جس پر نظر خود آمنہ کے لال محمد عربی کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، ذرا محبت سے کہہ دو آمین۔ اب سنو نتیجہ خز کر رہا ہوں، سیدنا قائد عالم نے فرمایا جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر۔ نماز نہیں ٹوٹی، وجہ کیا ہے؟ حضور نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ حضور نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ فرمایا اس لیے نہیں ٹوٹی کہ پہلے تو نماز پڑھ رہا تھا، جو بات کر رہا ہوں آپ کا ذوق محبت کے ساتھ اجازت دے تو سبحان اللہ ضرور سنوں گا۔ فرمایا جب تم پہلے نماز پڑھ رہے تھے تیرا منہ کعبے کی طرف تھا، تیرا منہ کعبے کی طرف تھا، اور جب نماز کی حالت میں تو آیا اور مجھ سے کلام کرتا رہا اور بازار میں سبزی لیتا رہا اور تو گھر بھی گیا اور واپس بھی آیا اور تیری نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ پہلے تیرا چہرہ کعبے کی طرف تھا، اب تیرا چہرہ کعبے کے کعبے کی طرف ہے۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ مرزا خان رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں صحیح معنی سرکار کی محبت نصیب فرمائے، سنت ادا فرما لے۔